تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان فیک خصلتین، تمہارے اندر دو خوبیاں ہیں. آپ بھی کہو گے مفتی صاحب حدیث کا اگلا حصہ بھی دوسری بھی تو بتا دو نا. میں جان کر ترساتا ہوں، تڑپاتا ہوں. میں ترسا کے جو چیز دماغ میں ڈالی جائے نا وہ کھوپڑی کے اندر انسٹال ہو جاتی ہے. میری عادت ہے ترسانے کی. ہو سکتا ہے میں 5 منٹ کے لیے خاموش ہو جاؤں. تو یہ جان کر کرتا ہوں میں کہ ان ایک چیز کو نا اچھی طرح تاکہ دوسری کی طلب رہے، طلب بڑھے آپ کے اندر. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی شیخ سے بیعت ہونا چاہو نا تو شیخ کو حکم دیتے تھے جلدی بیعت نہ کرو، اس کے اندر طلب پیدا ہونے دو. خوب جب طلب پیدا ہوگی کئی بیانات سنے گا، پکی عقیدت ہوگی. ابھی ہوائی عقیدت ہوتی ہے نا، کچھ دن بیٹھے نہیں مجلس میں، ایک پہلی دفعہ میں یہ آ کے بس حضرت آپ بہت زبردست. ابے تجھے کیسے پتہ چل گیا حضرت اتنے زبردست ہیں؟ کچھ ٹائم گزار، کچھ زیادہ دنوں تک بیانات میں بیٹھ، پھر پتہ چلے گا. تو فرماتے تھے کہ جس شیخ سے پہلے عقیدت ہو، محبت ہو جائے اچھی طرح سے، پھر اس سے بیعت ہونے کا جو فائدہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بیعت ہونے کے بعد عقیدت ہو، ایک ہوتا ہے عقیدت پہلے ہو بیعت بعد میں. فرمائیں دونوں میں بڑا فرق ہے. جس شیخ سے محبت عقیدت پہلے ہو، پھر جب بیعت ہوگے نا ٹھا کر کے فائدہ ہوگا آپ کو، دین پہ ایسا چلو گے. اور ایک ہے بیعت ہو گئے محبت بعد میں جا کے پیدا ہو رہی ہے، اس میں آپ کی اسپیڈ کیا ہوگی؟ آہستہ. پھر وہ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے، مثال تو نازیبا ہے لیکن سوسائٹی کے حساب سے. انہوں نے کہا ایک شادی وہ ہوتی ہے کہ لڑکی سے شادی پہلے ہو گئی، محبت بعد میں پیدا ہو رہی ہے. بیوی سے تو محبت ہو ہی جاتی ہے نا. کہا اس میں اور ایک ہے عشق پہلے ہوا شادی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ جو عشق پہلے ہوا پھر شادی ہو، اس میں تو انسان کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اس میں بہت ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے، اس کو ساری زندگی احساس رہتا ہے بھائی میری چاہت مجھے ملی ہے. ایک ہے ملنے کے بعد میری چاہت بنی ہے، وہ تو بہت فرق ہوتا ہے اس میں. تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ طلب کے بعد دیکھو روزے جب بھوک لگتی ہے دبا کے پھر افطاری کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ایک ہے کھانا دیکھ کے بھوک لگنا، وہ تو ہر ایک کو لگ جاتی ہے. پاکستان میں فل پیٹ بھرا ہوا بھی ہو نا پھر بھی کھانا سامنے آئے تو بھوک لگتی ہے. ایک ہے بھائی کچھ بھی کھانا سامنے نہیں ہے، بھوک کی شدت سے نڈھال ہو رہا ہے، پھر جو بھی کھانا آئے گا بہت مزہ آتا ہے اس کھانے کو کھانے میں. افطاری میں دیکھ لو نا. تو ایسے ہی وہ فرمایا کرتے تھے حکیم الامہ کہ جس شیخ سے بیعت ہونا چاہتے ہو نا تو یہ نہ کہو کہ بیعت ہو جائے محبت تو ہو جائے گی. نہ 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 نہ، پہلے شدت ہو، اس میں طلب پیدا ہو، بہت عقیدت ہو، بہت محبت ہو، یقین ہو جائے کہ بھائی مجھے اس سے بہت فائدہ ہوگا. اس کے بعد جا کے بیعت ہوتا ہے تو بہت تیزی سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں تھوڑا سا کیا کرتا ہوں آپ لوگوں کو ترساتا ہوں. ہم جب اللہ معاف فرمائے بچپن میں ڈرامے دیکھا کرتے تھے. ہمارے گھر میں تو ٹی وی تھا نہیں اڑوس پڑوس میں، اور وہ ڈرامے بھی اس زمانے کے بڑے سلیقے کے ہوتے تھے. خیر ڈرامے دیکھنا جائز نہیں ہے، میں بھی تبھی کہہ رہا ہوں بچپن میں دیکھا کرتے تھے. وہ ایک شخص نے پوڈ کاسٹ میں میرا انٹرویو لیا، اور انٹرویو میں کہیں مجھ سے پوچھا کہ آپ نے بچپن میں کوئی فلم دیکھی؟ میں نے بتا دیا ایک دو پرانی، کوئی اللہ معاف کر پھر توبہ کر لی تھی ان سے. تو اس نے میرا کلپ چلایا، مفتی صاحب غصے میں فلم دیکھنے گئے. ابے میں نے کہا یہ کیا لگا ہے؟ پھر خیر اندر بیان وہ نہیں تھا، لیکن یہ یوٹیوبر بھی عجیب ہی ہوتے ہیں یار. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، تو ڈرامے جو آتے تھے نا پرانے زمانے میں، تو اس میں پتہ ہے کیا کرتے تھے وہ؟ ایک آتا تھا شاہین، بہت پہلے کی بات ہے. اس میں ایک کیریکٹر تھا بدر بن مغیرہ، جو بڑا ایک مسلم ہیرو گزرا ہے. تو وہ بدر بن مغیرہ جو ہے نا، ڈرامے کا اینڈ ایسے کرتے تھے کہ انسان کا دل حلق میں آ جائے کہ اب کیا ہوا. اس میں پیاس ہوتی تھی اگلی قسط دیکھنے کی. تو اب بدر بن مغیرہ بڑا ہینڈسم اسمارٹ تھا، ہیرو تھا، وہ مسلم جیسے یہ ارطغرل کو لوگوں نے بنایا ہوا ہے. تو اب کیا ہوا کہ ڈرامے میں فیصلہ ہو گیا کہ کہانی میں کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. اب ہم چھوٹے بچے تھے، 9-10 سال ہماری عمر ہوگی، ہماری سانسیں حلق میں آئی ہوئی، یار یہی مر گیا تو اگلے ڈرامے میں دیکھیں گے کیا؟ ہماری تو محبتیں اس کے ساتھ ہیں. تو ہم بیٹھے ہوئے منتیں مان رہے ہیں یا اللہ اس کو بچا لے، یا اللہ اس کو بچا لے. بچپن میں ڈرامے دیکھنے کا مزہ بھی بہت ہوتا تھا نا، وہ پورا انسان اس میں گھس جاتا تھا ڈرامے کے اندر نا، وہ سمجھتا تھا سچی مچی میں ایسا ہی ہو رہا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے سر قلم کر دیا جائے. تو بالکل ڈرامے کے اینڈ میں نا اس کو پھانسی والا، وہ قتل والا ڈریس پہنایا گیا، اس کو زمین پہ لٹایا گیا، اس کا سر رکھا گیا ایک لکڑی پہ نا خاص، اور پھر وہ تلوار لے کے نا جلاد نے یوں اٹھائی اور ایسے لے کے ابھی قریب آیا ڈرامہ اینڈ. اگر 40 سال کے ہوتے نا ہم ہارٹ اٹیک سے مر چکے ہوتے. اب ہم مصیبت میں، ابے کیا ہوا، کٹی گردن کے نہیں کٹی یار. اس چکر میں 1 ہفتہ انتظار کر رہے ہیں، پورا دماغ کہاں لگا ہوا ہے؟
اگلی کہانی کی طرف کہ یار ہوا کیا, کہ مرا کہ نہیں مرا. تو وہ نفسیات سے کھیلتے ہیں نا, ان کو پتہ ہے اگر ابھی کاٹ دی گردن, بالفرض کاٹ دی, تو یہ اگلا ڈرامہ دیکھیں گے نہیں کاٹی تو بھی کہیں گے شاید دیکھ لے کوئی نہ دیکھے. تو پھر جب اگلی قسط ہم پہلے سے جا کے 5 منٹ پہلے جا کے بیٹھ گئے نا, سارے ہمارے کزن وزن ہم ڈرامے کے آگے نا, ہماری پھپھو کے اگر ٹی وی ہوتا تو ہمارے ابا نے نہیں رکھا, وہاں بیٹھے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اللہ اس کو بچا لے. اچانک کیا ہوا ہے کہ پھر دوبارہ سے وہ آدھی تلوار آئی ہے, تو ایک دم دروازہ دھڑ کر کے کھلا اور وہ بادشاہ سلامت کا آرڈر آیا, ٹھہرو. یعنی وہ گردن کے قریب آ کے اس نے ریورس, ہمیں سکون ملا, ہم نے کہا اللہ بچا لیا تو نے, یہ تیرا کرم ہے. تو اس لیے میں تھوڑا آپ لوگوں کو کیا کرتا ہوں, ترساتا ہوں. تو آپ نے فرمایا ان نفی کا خصلتین, ہونا تو یہ چاہیے یہی بیان ختم کر دیں. ان نفی کا خصلتین, تمہارے اندر 2 خوبیاں ہیں, الحلم برداشت, والانا, انا کہتے ہیں جلد بازی میں فیصلہ نہ کرنا. جب حلم ہوتا ہے نا, بردباری ہوتی ہے, یہ اندر کی صفت ہے, تو اس پہ ایک نتیجہ مرتب ہوتا ہے کہ آپ فیصلہ کرنے میں جلد بازی نہیں کرتے. فیصلہ کرنے میں پھر آپ جلد بازی نہیں. جب آپ کے اندر برداشت نہیں ہے, یعنی یہ 2 الگ الگ صفات ہیں لیکن ایک دوسرے پر ہی مرتب ہوتی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے یہ. تو ان میں اصل چیز ہے انا, جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو آپ, نہ کسی کو برا کہو نہ کسی کو اچھا کہو. طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں, دوڑ ایک دم نکالتے ہیں نا. کل کسی خاتون نے مسئلہ پوچھا مجھ سے کہ میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی ہے. یہ پھر میں مثالیں دے رہا ہوں, آپ کہیں گے پھر لوگ نیچے کہ ہم قرآن سننے آئے. بھائی یہ مثالیں ہی دینے سے بات چلے گی, آپ صحیح ہے نا, گاڑی چلے گی مثالیں دینے سے ہی, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سوسائٹی میں قرآن کی اس آیت کی مخالفت کیسے ہو رہی ہے. کل ایک خاتون نے بتایا کہ میرے میاں نے مجھ سے دوسری شادی کی رشتہ داروں کو بتائے بغیر, اور جب پکڑے گئے تو پٹے, اور رشتہ داروں نے دباؤ ڈالا, ان کی اماں نے دباؤ ڈالا کہ دوسری کو طلاق دو. تو انہوں نے فون اٹھایا, ان کی ماں ان کے سر پہ کھڑی تھی, اور ان کی ماں نے ان سے بولا دے طلاق میرے سامنے اس دوسری کو. انہوں نے مجھے فون ملایا, بہت ٹینشن میں تھے, اور روتے ہوئے انہوں نے کہا میری طرف سے تمہیں طلاق ہے, طلاق ہے, طلاق ہے. 3 طلاقیں نکال دیں. اس کے بعد کہہ رہے ہیں میرا بالکل نیت نہیں تھی, مجھ پہ دباؤ تھا, میں تمہیں بہت چاہتا ہوں, تم میری محبوبہ ہو, فلانا ہو, ڈمکانا ہو. میں نے اس خاتون سے کہا بے شرم ہے, بے غیرت ہے. میں نے کہا بکواس کر رہا ہے, دونوں طرف سے ہمدردیاں لے رہا ہے, سمجھ رہے ہو, اماں اور خاندان کی ہمدردیاں بھی, اور آپ کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتا. یہ مرد کر رہے ہوتے ہیں. طلاق دیکھیں نا, میرا تو میں چاہتا نہیں تھا, میرے منہ سے نکل گئی. ابے دنیا میں کتنے لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں کسی کے منہ سے, ہر گھر میں. کون دنیا میں ایسا جوڑا ہوگا جن کی کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے؟ کون گھر میں ایسا ہوگا کہ جو کہتا ہے نا میں امی محبت اور میں ڈرامہ, میں تو اس کو بولتا ہوں کسی اور کے سامنے کہانیاں سنانا جا کے. تو ہر گھر میں جہاں گوشت کھاؤ گے وہاں لڑائی. دیکھو انسان گوشت خور ہے, جتنے گوشت خور درندے ہیں, شیر, چیتے, یہ سارے لڑتے ہیں, یہ محبت سے بیٹھے رہتے ہیں. اور جتنے سبزی خور ہیں ہمیشہ محبت سے رہتے ہیں. بکریاں کبھی دیکھے چیر پھاڑ کر دیا بکری نے, ایک دم غصہ آیا, چھلانگ ماری, 3 بندے لٹا دیے اس نے. کبھی دیکھا آپ نے بکری کو؟ کیا کھاتی ہے؟ گھاس, سبزیاں. ککڑی بھی کھائے گی, ٹماٹر بھی کھائے گی. دمبے کو تھوڑا بہت لڑتا پر یوں ٹکر مارا, اس سے زیادہ نہیں. ایسا نہیں ہوتا دمبا آیا اور چیر پھاڑ کر کے ویسی کی تیسی کر دی اس نے. کیوں نہیں کرتا بھائی؟ کیا کھاتا ہے؟ ٹماٹر, کھیرے, ککڑیاں. دال بھی کھاتا ہے. دال آپ بھگو کے رکھ دیں, چنے کی, میں تو اپنے دمبے کو کھلاتا ہوں, چنے کی دال بھگو کے رکھ دی, دے دنا دن کھا جائے گا. بلی کو دیکھا ہے آپ نے؟ غصے میں غراتی ہے, زیادہ ہم پہ حملہ اس لیے کرتی کہ ہم طاقتور ہیں اس سے, لیکن اپنے جیسے کو کیسے چیر پھاڑ کے الگ کر دیتی ہے. شیر بھی کرتا ہے, چیتے بھی کرتے ہیں. تو انسان کیا کھاتا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے سبزی بھی کھاتا ہے, لیکن اس کی خوراک کا ایک بہت بڑا حصہ گوشت بھی ہے. تو بیوی بھی گوشت کھا رہی ہے, آپ بھی گوشت کھا رہے ہیں, اور آپ چاہتے ہو ہنسی خوشی زندگی گزرے. ایسا نہیں. اس کے لیے آپ کو سبزی پہ سیٹ ہونا پڑے گا. جہاں لذتیں بھی وہی ہیں جہاں گوشت ہے, جذبات بھی وہی ہیں جہاں گوشت ہے. تو جذبات ہوں گے تو محبت بھی ہوگی, محبت ہوگی تو لڑائی بھی ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا. تبھی جو میاں بیوی بالکل کہتے ہیں نا لڑائی لڑ کے تنگ آ, میں کہتا ہوں گوشت کھانا چھوڑ دو, سبزیوں پہ آ جاؤ. صبح پاپے کھایا کرو, اور کھیرے, ککڑیاں, ٹماٹر, اس پہ سیٹ ہو جاؤ. لیکن اس سے لڑائی تو ختم ہوگی, محبت بھی کیا ہو جائے گی؟ ایک دم نیٹ کلین بیٹھے رہو گے. وہ جو کر رہی ہے آپ کو غیرت ہی نہیں آئے گی, وہ آپ جو کر رہے ہو اس کو, آپ انٹیوں سے دوستی بھی لگاؤ گے نا اس کو غصہ نہیں آئے گا. شیر گوشت کھاتا ہے, شیرنی کہیں ادھر ادھر سلام دعا کر کے تو دیکھے. کبھی آپ نے دیکھا کہ وہ شیرنی ادھر ایک اور شیر آیا ہوا ہے, شیرنی وہاں آ کے لڑا رہی ہے, اور یہ شیر کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں چلتا ہے نا, وہ شیر کے چیر پھاڑ کے اس کو جو ہے نا آنکھیں نکال دے گا.
کیا کھاتا ہے بھائی؟ گوشت کھاتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو انسان کتنا تیز دوڑتا ہے. بکریاں دوڑ سکتی ہیں اتنا تیز؟ چیتا دوڑتا ہے, شیر دوڑتا ہے, انسان کی اسپیڈ بھی بہت تیز ہے. تو بہت ساری صفات انسان میں کون سی ہیں؟ گوشت والی. تو گھر لڑائیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں. تو یہ تھوڑی کہ زبان سے دھڑ 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 فوراً طلاقیں نکال دیں, جبکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ زبان سے نکلنے کے بعد اس میں ریورس گیئر نہیں ہے. تو میں نے اس خاتون سے کہا یہ ایک نمبر کا بے شرم آدمی ہے, یہ دونوں طرف سے پیڑے کھانے کے موڈ میں ہے کہ بیگم کی نظروں میں بھی بڑا بنا رہا ہوں اور کہوں میں تو نہیں چاہتا تھا. اچھا پتہ ہے کیا ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں اچانک کیا ہو گیا. یہ بہت ہوتا ہے طلاق کے بعد. ہمارے پاس کیس آتے ہیں, کبھی میں اب کسی کے پرسنل وہ چیزیں کو نہیں شیئر کرنا چاہیے ورنہ میں بلاؤں بھرے مجمع میں. یہی ہے, پتہ نہیں سر میں بیٹھا ہوا تھا, میں پتہ نہیں کیا ہو گیا میرے ساتھ. یہ پتہ ہے گھننے سمجھتے ہیں, یہ بیوی کی نظروں میں سسرال میں گھننے بننا چاہتے ہیں کہ اصل میں بس اچانک یار ایسے بھی لے رہا ہوگا سانس جیسے مجھ پہ بہت ٹینشن ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اوروں کے منہ سے کیوں نہیں نکلتا ایسے؟ ایک کمبخت نے تو طلاقیں دی ہیں, اور اس کے بعد جب فتویٰ دیا ہم نے بھائی طلاق ہو گئی ہے, اہل حدیث سے فتویٰ لایا ہم نے, اس کو دلائل سے ثابت کر دیا یہ فتویٰ غلط ہے اہل حدیث کا, قرآن و سنت میں تین ہوتی ہیں. پھر پتہ ہے کیا کیا اس نے, جب ہر طرف سے مایوس ہو گیا نا, پھر فتویٰ لے کر آیا کہ مجھ پہ جادو ہوا ہے. حالانکہ میں جانتا تھا کچھ بھی نہیں ہے. کیا جادو ہوا ہے؟ جادو کی دلیل کیا؟ کہہ رہا ہے یار دیکھیں میری اچھی بھلی بیوی ہے, میرے کوئی اس سے لڑائی بھی نہیں ہے, تو ایسی عورت کو کوئی طلاق دے گا؟ میں نے کہا نہیں. کہہ رہے پھر بھی میں نے دے دی. اچھا کہہ رہے اس سے پہلے اتنی لڑائیاں ہوئیں, میں نے کبھی دی؟ میں نے کہا نہیں. کہہ رہے پھر بھی میں نے دے دی. اچھا کہہ رہے پھر مفتی صاحب یہ دیکھیں کہیں سے فتویٰ لایا تھا نا, تو مجھے غصہ آیا کہ میں نے کہا یہ کیا لائے ہو یار تم, یہ تو کہہ رہے نہیں فتوے تو مارکیٹ میں ہر طرح کے آپ کو, پاکستان میں پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا آپ کو وہاں سے. تو کہہ رہے میں اصل میں ایک غیبی طاقت, اس کے الفاظ ہیں یہ, کہہ رہے غیبی طاقت نے مجھے, بیوی اوپر والے پورشن میں تھی نیچے تھا, کہہ رہے پتہ نہیں یہ غیبی طاقت نے مجھے اٹھایا اوپر لے کے گئی اور میں وہاں جا کے دھڑ دھڑ طلاق کہہ کے نیچے آ گیا. میں نے کہا میرے بھائی خدا کے عذاب سے ڈرو, یہ کہانیاں کسی اور کو سناؤ, یہ کہانی ہے, لیکن کہاں اللہ کا خوف جب ختم ہو جائے. تو یہ کیا ہے؟ جلد بازی. تو میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا جان چھوٹ گئی اس فضول آدمی سے, اچھا ہے یہ پیڑے کھا رہا ہے. وہ بھی بیچارہ عورت نرم دل ہوتی ہے, کہتی میرے ہسبینڈ ایسے ہیں نہیں, ایکچولی وہ بیچارے چاہتے نہیں تھے لیکن دیکھیں ہو گیا تو کیا کروں. میں نے کہا وہ چاہتا تھا تبھی دی ہے, ورنہ بھائی اڑ جاتا نا, کون کیا بگاڑ لیتا اس کا, کیا بگاڑ لیتے خاندان والے. بولتا ہے ایسی کی تیسی جو مرضی. اور ہمارے ایک جاننے والے نے کی ہے دوسری شادی, اس کے سسرال نے بہت بندوق لے کر آ گئے کہ تو طلاق دے ورنہ مار دیں گے. اس نے کہا میرے قتلے بناؤ, ٹکڑے کر کے نا کوؤں کو کھلا دو, کسی کے باپ میں دم ہے میری زبان سے نکلوا کے دکھائے. میں نے کہا مرد پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا ہے. یہ الفاظ تھے اس کے. ایسے لوگ بھی ہیں الحمدللہ. اس کو بہت دباؤ اس نے کہا, یہ نہیں کہ اس نے کہا میں دوسری طرف مائل ہو جاؤں گا, اس نے کہا یہ پہلی بھی میری ہے, اس کے حقوق میں کوئی کمی ہو پھر بندوق سے میرا سر اڑاؤ آپ. یہ بھی خاندانی, یہ نہیں کہ آپ پہلی کی دوسری کی وجہ سے پہلی کو بھول جائے. کہہ رہا ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے, چھوڑوں گا دونوں میں سے کسی کو نہیں, کسی کو نہیں چھوڑوں گا. اتنا دباؤ ڈالا اس کے خاندان والوں نے. اس نے کہا بھائی وہ کوئی قتل کی دھمکیاں دے رہا ہے, کوئی مارنے کی. اس نے کہا بھائی قتلے بنا کے نا کوؤں کو کھلا دو, ٹھیک ہے نا. اور اس نے کہا کہ میں ذہنی طور پہ تیار بھی تھا کہ جب کیا ہے تو پھر میں نے اس کو حوصلہ, میں نے کہا یار مرد پہلی دفعہ دیکھا ہے, خاندانی آدمی. میں نے کہا یہ ایسے ہی ہے, رکشے کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو دوسری شادی والوں کو بھی میں کہتا ہوں تپڑ ہے تو پاس کرو ورنہ کیا کرو, برداشت, ورنہ پہلی کوئی گزارا کرو. دم نہیں ہے تو چھوڑ دو, نہ کسی کا گھر نہیں برباد کرو. دم ہوتا نہیں ہے, چسکے لینے کے لیے شادی کرتے ہیں, جب دباؤ آتا ہے تو چسکے لے چکے ہوتے ہیں, 6 مہینے تک نہیں پکڑے جاتے, تو 6 مہینے میں انجوائے کر لیا لائف کو. اب ادھر دباؤ آ رہا ہے تو انجوائے تو کر لیا ہے, وہ تو ویسے بھی پرانی ہو گئی ہے. اماں نے دباؤ ڈالا, ابا نے دباؤ ڈالا, میں ایکچولی مجبور ہوں. اماں بیچاری کیا مجبور, وہ کیا کرے گی, ماں کیا کرے, عورت کیا مجبور کر سکتی. اماں کو بول دو اماں آپ کے قدموں میں جنت ہے, یہ میں نہیں کر سکتا. اماں آپ سے لاکھ روپے مانگ رہی ہوتی نا, وہ نہیں دیتے لوگ, جتنا بھی ٹینشن میں چلی جائے, اماں میرے پاس نہیں ہے میں نہیں دوں گا. تو اپنے ذاتی مفاد میں تو اماں کے سامنے ابا کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں, یہاں کیا ہو جاتے ہیں ڈھیلے. تو یہ سب کیا ہے, جلد شادی بھی جلد بازی میں کر لی بغیر انجام سوچے, اور اب طلاق بھی جلد بازی میں دے رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو فرمایا تم میں 2 خصلتیں ہیں جو اللہ اس کے رسول کو بہت محبوب ہیں, ایک الحلم برداشت, اور دوسری کیا چیز ہے, الانا کہ جلدی فیصلہ نہیں کرتے. کیوں حوصلہ افزائی کی, کہ جن لوگوں میں یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں اکثر ان کی حوصلہ افزائی سوسائٹی میں نہیں ہوتی. لوگ فوراً آتے ہیں کہ نہیں اب فیصلہ کرو, ابھی بتاؤ. آدمی کہتا ہے بھائی نہیں بتا سکتا میں, تو لوگ کہتے ہیں ابے یہ دیکھو
اس میں تو قوت فیصلہ ہی نہیں ہے, ڈیسیجن پاور ہی نہیں ہے. او بھائی غلط ڈیسیجن لینے سے بہتر ہے آپ ڈیسیجن لیں ہی نہیں. بول دیں مجھے نہیں پتا, کسی کے خلاف فتویٰ دلوانا ہو, کسی کے خلاف, اب ایک صاحب آئے, ایک مولوی نے یہ کیا وہ کیا, فتویٰ دیں. میں نے کہا بھائی میں یہ تو فتویٰ دے سکتا ہوں جو مولوی ایسا کرے 2 نمبر, نام لے کے بولوں وہ ایسا ہے, تو جب تک اس کا بیان میں نہیں سنوں گا. اب یہ رو بھی رہے ہیں وہ جذبات میں نے کہا بھائی میں جب تک دوسری پارٹی کا بیان نہیں سنوں میں کیسے فیصلہ کر لوں کہ وہ غلط ہے, آپ کتنا ہی دلائل دے دو. اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں لوگ سر پہ مسلط ہوتے ہیں کہ فتویٰ دو جلدی سے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب جن سے ہم نے فتویٰ سیکھا ہے وہ فرمایا کرتے تھے بعض دفعہ کوئی شخص فتویٰ لینے کے لیے آتا ہے, سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے ابھی فتویٰ چاہیے, جبکہ وہ فتویٰ تحقیق طلب ہوتا ہے, اس میں آپ جلدی فتویٰ نہیں دے سکتے. ہوتا ہے ہم وہ کہہ رہے تو مجھے جلدی جواب چاہیے, تو فرماتے تھے کسی کی جلدی کی وجہ سے آپ اس فتوے کو اپنے اوپر مسلط مت کرو, اس کو واپس کر دو. بولو بھائی ہم 1 ہفتے سے پہلے جواب نہیں دے سکتے, اگر آپ کو فوری جواب چاہیے تو کہیں اور سے لے لیں. حضرت نے یہ جب ہمیں نصیحت کی نا تو ہمارا خیال تھا ایسا کہاں ہوتا ہوگا, لیکن جب ہم خود بھگتے ہیں نا فتوے کا کام ہم نے شروع کیا تو بہت جگہ ہمیں اس کا بھگتنا پڑا ہے. جو پوچھنے والا ہے سر پہ ابھی جواب چاہیے, بھائی اس کو سمجھنا پڑے گا, اس میں تنقید کرنی پڑے گی, اس کو نکھارنا پڑے گا, کراس کویشچن پوچھنا پڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے میرے بھائی ہر چیز میں کیا کرنا ہے, یہ جو گناہ ہم کرتے ہیں نا, یہ حدیث تو یاد رہے گی نا, 2 خصلتیں بردباری اور سستی الگ چیز ہے. ایسا نہ ہو پہلے ہی پوستی ہیں تو اور پوستی ہو جائیں کہ جلد بازی بہت بری چیز ہے. صبح جاگنگ کا خیال آ رہا ہے کہ چلو آج میں صحت اچھی کرتا ہوں, جلد بازی نہیں, اگلے سال, کیونکہ یہ غلط مطلب ہے بھائی, یہ سستی ہے. سستی اور جلد بازی یہ بالکل الگ الگ ٹاپک ہیں. پڑھائی کرنی ہے بھائی, ابھی جلد بازی نہیں, ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں. ہفتے کے دن سے, جس نے یہ کہا نا میں ہفتے کے دن سے پڑھوں گا, میں قسم اٹھا کے بول سکتا ہوں وہ ہفتہ کبھی بھی بولو. ایسے میرے بہت سے دوست ہیں جنہوں نے کہا تھا ہم پیپر کی تیاری کریں گے مہینے کی 1 تاریخ سے, وہ بڑے ہو گئے, ان کے بچے ہو گئے, وہ دادا نانا بن گئے, اب تک وہ 1 تاریخ نہیں آئی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ آپ اس سستی کو کیا سمجھنا شروع کر دو. سستی بالکل الگ چیز ہے, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو.